ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مصر کی حکومت، وہاں کی عوام اور لیبیا کی سرکار نے غزہ پٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جس طرح کی غداری کی ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، اور مسلم ملک ہو کر یہ دونوں ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو، فلسطینیوں کے جینوسائیڈ کو 22 مہینے ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا خاموش ہے، چپ ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک اسرائیل پر نکیل کسنے میں ناکام ہیں، اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہیں۔ ایسے میں دنیا کے 80 دیشوں کے انصاف پسند لوگوں نے فیصلہ کیا تھا مصر پہنچنے کا، رفح بارڈر تک جانے کا، غزہ مارچ میں شریک ہونے کا، اور اسرائیل پر دباؤ بنانے کا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کو روکے، اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام کو بند کرے، اسرائیل غزہ پٹی میں امدادی سامان کو جانے کی پرمیشن دے۔ اور اس ایجنڈا کے لیے، اس مقصد کے لیے دنیا کے 80 ممالک کے انصاف پسند لوگوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اپنے ملک کے قانون کی مخالفت کی، انہوں نے ان کے ملک کا جو اصول ہے، ان کے ملک کی جو فورن پالیسی ہے، زیادہ تر نے اس کے خلاف جا کر مصر آنے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ وہ غزہ کی طرف جو عالمی مارچ نکل رہا ہے، گلوبل مارچ ٹو غزہ، اس میں وہ شرکت کریں گے اور اسرائیل پر دباؤ بنائیں گے۔ اور جب یہ تمام مظاہرین، یہ تمام ایکٹیوسٹ مصر کی راجدھانی قاہرہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ اسماعیلیہ شہر کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رفح بارڈر کی طرف جانے والے تھے، تبھی ان پر مصر کی پولیس حملہ کر دیتی ہے، عوام حملہ کر دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس عوام نے حملہ کیا ہے اس عوام کو بھی سرکار نے بھیجا تھا، اور بے دردی سے ان کو مارا جاتا ہے، ان کی پٹائی کی جاتی ہے، اور ان کو واپس جانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس احتجاج میں شریک ہونے پہنچے تھے ان کو جگہ جگہ راستے میں روکا گیا، ان کے پاسپورٹ کو ضبط کر لیا گیا، ان کو ڈیٹین کیا گیا، ان کو حراست میں لیا گیا، اور واپس جانے پر مجبور کیا گیا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے 32 دیشوں کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے غزہ پٹی جانے کا اور عالمی مارچ نکالنے کا، تاکہ اسرائیل پر دباؤ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ان ممالک کی فہرست میں اضافہ ہوتا رہا، اور کل 80 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کرنے کا اعلان کر دیا، اور 15 جون تک لوگ وہاں پہنچنے لگے۔ کچھ لوگ 13 جون کو پہنچ گئے، کچھ 14 جون کو پہنچ گئے، کچھ 15 جون کو پہنچ گئے، اور 15 جون سے باضابطہ پروگرام تھا کہ اسماعیلیہ سے لوگ جائیں گے العریش شہر، اور العریش شہر سے لوگ پیدل رفح بارڈر کی طرف جائیں گے، جہاں سے غزہ کی سرحد لگتی ہے۔ العریش شہر سے رفح بارڈر کا جو فاصلہ ہے تقریباً 50 کلومیٹر کا ہے۔ تو پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ قاہرہ پہنچیں گے فلائٹ کے ذریعے، جس طرح بھی پوسیبل ہے۔ اس کے بعد قاہرہ سے لوگ جائیں گے العریش شہر، اور پھر العریش سے لوگ 15 جون یا 16 جون کی صبح پیدل سفر شروع کریں گے، پیدل مارچ شروع کریں گے، اور رفح بارڈر تک جائیں گے۔ ٹینٹوں میں لوگ رات کو رکیں گے، اور پوری دنیا پر دباؤ بنائیں گے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائے، اسرائیل جنگ بندی کا فیصلہ کرے، اور غزہ پٹی میں امدادی سامان کو پہنچنے دیا جائے۔ اور اسی نیک مقصد کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے نمائندے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جس میں امریکہ کے نمائندے ہیں، ترکی کے نمائندے ہیں، افریقہ کے کچھ ممالک کے نمائندے ہیں، اسی طرح یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں، وہاں کے نمائندے سب لوگ جب پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسے قاہرہ سے لوگ نکل کر اسماعیلیہ پہنچنے والے تھے، تبھی ان کو راستے میں روک لیا جاتا ہے، ان کے پاسپورٹ کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر باضابطہ حملہ بھی کیا جاتا ہے، اور حملہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اپنے چہروں کو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا، جبہ پہن رکھا تھا، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں واپس لوٹنے پر مجبور کریں گے، ہم تمہاری پٹائی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر ڈٹ جاتے ہیں، وہیں پر وہ رک جاتے ہیں، فری فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے، ان کی پٹائی کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو قاہرہ کے باہر ہی روک لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فورن منسٹری کی طرف سے مصر میں یہ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے کہ 14 سے 16 جون تک جتنے لوگ مصر میں آئیں گے ان سب کا ریٹرن ٹکٹ بھی کنفرم ہونا چاہیے، جن کا ریٹرن ٹکٹ کنفرم نہیں
नहीं होगा, उनको मिस्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। मिस्र का ही एक न्यूज़ पोर्टल है मदा मिस्र, उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि क्या कुछ वहाँ के लोगों के साथ हुआ, जो एक्टिविस्ट इस प्रोटेस्ट में शरीक थे उनके साथ किस तरह की हरकत की गई। तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि इस्माइलिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर दूसरे चेक पॉइंट पर सुबह तकरीबन 12:30 बजे लोगों को रोका जाने लगा। वक्त के साथ मज़ीद लोग वहां पहुंचे और उन्हें भी रोका गया। नॉर्थ अफ्रीका, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड से डेलीगेशन आए हुए थे। हमसे पासपोर्ट ले लिए गए और 4 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया, फिर जाकर वापस किया गया। कुछ लोग वहीं से वापस लौट गए, लेकिन कई अफराद रुक गए। जिन्होंने रुकने का फैसला किया वो मस्जिद के करीब एक चौराहे पर इकट्ठा हो गए। हम सब बैठे और नारे लगाने लगे, फ्री फ़लस्तीन। तब सिक्योरिटी हुकाम ने डराने धमकाने की कोशिश की। कहा गया या तो हम खुद से वापस चले जाएं वरना ज़बरदस्ती मार कर हटाया जाएगा। हमें इंतखाब दिया गया और कैनेडियन वफद ने रुकने का फ़ैसला किया। हम पुरअमन तरीक़े से नारे लगा रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हवा में कुछ छिड़कना शुरू किया और फ़ौजी एहलकारों के साथ घेराव करना शुरू किया। कुछ अफराद सफ़ेद अबाया और जुब्बा पहनकर चेहरे को ढाँप कर हमारे दरमियान में घुस आए। उन लोगों ने हमें मारना शुरू कर दिया, बोतलें फेंकी, कोड़े और डंडे इस्तेमाल किए। कुछ अफराद को घसीट कर ले जाया गया। उनका मकसद हमें वहाँ से भगाना था। उसके बाद जुमा की सुबह इन लोगों ने ऐलान किया कि इनको बाज़ाब्ता मुल्क बदर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जो ऑर्गेनाइज़र है, जो इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें मिस्र की सरकार से बात करने का मौका दिया जाए कि वजारत ख़ारजा से हमारी बातचीत जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिस्र के कानून के मुताबिक हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाए, रफ़ा तक जाने की परमिशन दी जाए। लेकिन ये सुने बगैर ही उनको वापस भेजने पर मजबूर किया गया। जो इंतज़ामिया में लोग थे, जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उन्होंने ये भी कहा कि इस्माइलिया के एक होटल में हम लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ बातचीत करेंगे और कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई नारा नहीं होगा। लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दी गई और लोगों को वहीं से वापस भेज दिया गया। इधर एक और मामला लीबिया में हुआ। अफ्रीका के कुछ ममालिक से एक काफ़िला 1000 अफराद पर मुश्तमिल है जो रफ़ा की तरफ जा रहा है। और ये जो काफ़िला त्यूनिस से शुरू हुआ, त्यूनिस, अलजायर, मराकश होते हुए काफ़िला लीबिया पहुंच गया और लीबिया के बाद ये काफ़िला पहुंचने वाला था मिस्र। लेकिन लीबिया की सरकार ने इस काफ़िले को रोक दिया और कहा बेंगाज़ी हुकूमत की तरफ से अभी तक परमिशन नहीं मिली है, इसलिए इस काफ़िले को इजाज़त नहीं दी जाएगी आगे बढ़ने की। त्यूनिस से यह कारवां शुरू हुआ था। 1000 अफराद मुश्तमिल है जो आज़ादी फ़लस्तीन की खातिर गज़ा की तरफ जा रहे हैं, फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं। और अब लीबिया में उनको रोक दिया गया और ऐसे इलाके में रोका गया जहां नेटवर्क नहीं आता है, जहां कम्युनिकेशन का मुकम्मल निज़ाम मौजूद नहीं है, जहां लोगों के लिए रहना मुश्किल है। उस इलाके में इस काफ़िले को रोक दिया गया है। काफ़िला के लोगों ने कहा कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें खुराक फराहम कर रहे हैं, वो हमें पानी पिला रहे हैं, वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इलाके में हमें रोक दिया गया है और उनकी परमिशन को लगातार टाला जा रहा है। लेकिन उन लोगों का साफ कहना है कि हम हर हाल में रफ़ा बॉर्डर तक जाएंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के बगैर वापस लौटने वाले नहीं हैं। अब लीबिया की सरकार की बेगैरती देखिए कि उसने परमिशन के नाम पर इस कारवां को रोक दिया है। और उससे भी ज़्यादा बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा किया मिस्र की हुकूमत ने। अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने, जो मिस्र का सदर है, ये शख्स इतने घटिया पने पर उतर आता है कि कैसे वक्त में जब गज़ा पट्टी का कोई मुल्क साथ देने को तैयार नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसराइल के जेनोसाइड को अपना समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 22 महीने हो गए, अभी तक जंगबंदी की कोई मुकम्मल कोशिश नहीं हो सकी। इसराइल को कोई नकील कसने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कुछ अवाम जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जिनकी गैरत जागी हुई है और वो लोग अपने आप में अपनी जान को ख़तरे में डालकर यहाँ पहुँचे, तो सीसी ने उन पर हमला करवा दिया, उनको घसेटा गया, उन पर कोड़े से हमला किया गया, उन पर डंडे से हमला किया गया, जो बेहद बेशर्मी की बात है। और आखिर क्या मैसेज जाएगा? जो काम मुस्लिम देशों को करना था, जो काम मिस्र की आवाम को करना था, जो सऊदी अरब की आवाम को करना था, जो इराक़ की आवाम को करना था, जो सीरिया की आवाम को करना था, जो उर्दून की आवाम
عوام کو کرنا تھا, جو پاکستان کے عوام کو کرنا تھا. لیکن یہاں کے عوام نے سب کام نہیں کیا, بلکہ جرمنی کے لوگ آتے ہیں, سویڈن کے لوگ ہیں, نیدرلینڈ کے عوام ہیں, نارتھ افریقہ سے لوگ اس قافلے میں شریک ہیں, اور وہ لوگ غزہ پٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو جانے سے روکا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا. اور عبد الفتاح السیسی نے پہلی مرتبہ غزہ پٹی کی مدد کے لیے جانے والوں پر حملہ نہیں کروایا, بلکہ اس سے پہلے جب فریڈم فلوٹینا کولیشن کا جہاز مڈلین جب غزہ پٹی کی طرف جا رہا تھا اور اسرائیل نے اس جہاز پر سمندر میں حملہ کیا, چاروں طرف سے اس جہاز کا محاصرہ کر لیا تھا, ڈرون سے اٹیک کیا تھا, کڈنیپ کر لیا تھا اس جہاز کو اور جہاز میں بیٹھے تمام 12 انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ کو, تو وہ پورا معاملہ بھی اسرائیل نے مصر کے سمندری حدود میں ہی انجام دیا تھا. اور عبد الفتاح السیسی کا صرف اتنا بیان آیا تھا کہ اسرائیل نے مصر کے سمندری حدود میں اس جہاز کو کڈنیپ کیا, اس پر حملہ کیا ہے, جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس سے آگے کچھ نہیں بول سکا عبد الفتاح السیسی. وہ اسرائیل کو اس حملہ کرنے سے نہیں روک سکا, وہ اسرائیل کی آرمی کو نہیں روک سکا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا سمندری حدود ہے, یہاں تم حملہ نہیں کر سکتے, کسی جہاز کو نہیں روک سکتے, کسی کو کڈنیپ نہیں کر سکتے. لیکن مصر کے سمندری حدود میں اسرائیل نے مڈلین سی پر قبضہ کر لیا, اس کو کڈنیپ کر لیا, اس کی خود مختاری پر حملہ کر دیا اور السیسی کچھ بھی نہیں کر سکا. اور اب اس کو موقع تھا کہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کرنے کا, انہیں غزہ پٹی تک جانے دینے کا, تو اس نے ان لوگوں پر ہی حملہ کروا دیا. خاص طور پر فریڈم فلوٹینا کولیشن کی کوشش جب کامیاب نہیں ہو سکی, گریٹا تھنبرگ یا دوسرے انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جو اٹلی سے روانہ ہوئے تھے اور غزہ پٹی جانا چاہ رہے تھے, اسرائیل نے سب کو کڈنیپ کر لیا, اسرائیل اپنے ہاں لے گیا, پھر اسرائیل نے ان میں سے زیادہ تر کو ریلیز کر دیا ہے, ان کے وطن واپس پہنچا دیا ہے. تو پوری دنیا کی جو غیرت ہے اور بیدار ہوتی ہے, اور پہلے 32 ممالک کا نام تھا, اس کے بعد 80 ممالک کے ایکٹیوسٹ مصر جانے کا اعلان کرتے ہیں. تقریباً 4000 لوگ آنے والے تھے اس پروٹیسٹ میں, اور مصر کی سرکار نے اس پروٹیسٹ کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا, پہلے ہی روک دیا, ڈیٹین کر لیا ہے, مارا گیا ہے. جو بے شرمی کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے, اور کسی مسلم ملک کی طرف سے ایسی حرکت کی جائے گی اس کا اندازہ نہیں لگایا گیا تھا, سوچا نہیں گیا تھا. مصر خود کچھ نہیں کر رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے سے بھی روک دیا ہے. مصر نے, عبد الفتاح السیسی نے, ہزار لعنت ایسی سرکار پر, ایسے شخص پر, غزہ پٹی کے مظلوموں کی, غزہ پٹی کی عوام کی مدد کرنے والوں پر حملے کر رہا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی.